بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں آپ کو ایک خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے جو ویلاگز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، اور اگر ہماری انفارمیشن جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ آج ہم اس پورے جو پاکستان اور انڈیا کا جو سٹینڈ آف ہے اس کے پورا ایک ریکیپ کریں گے کہ بیسکلی کب کب کیا کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ آج جو سیز فائر کی جو صورتحال ہے یہاں تک ہم کیسے پہنچے۔ تو سب سے پہلے میں خالد صاحب سے بات کروں گا کہ خالد صاحب آپ ہمیں ایک اوور ویو دیں کہ معاملات شروع کیسے ہوئے اور پھر یہ معاملہ سیز فائر تک کیسے آیا۔ جی دیکھیں جی، یہ 22 اپریل سے یہ کام شروع ہوا جب پہلگام میں یہ ہوا واقعہ۔ پاکستان کے اوپر فوری طور پر الزام جو ہے وہ لگ گیا، انڈیا نے لگا دیا، سارا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بات چیت چلتی چلتی جو ہے نا وہ 6 اور 7 مئی تک جو ہے وہ پہنچ گئی، اور 6 اور 7 مئی کے درمیان میں جو ہے انڈیا نے 24 راکٹ جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ پاکستان کی طرف فائر کیا، جس میں اکثریت کی بچایا جا رہا ہے کہ یہ براموس ان کے راکٹ تھے جو فائر کیے گئے، جو کہ ہمارے 6 شہروں کو انہوں نے ہٹ کیا، اور اس میں 25-26 لوگوں کی جو ابتدائی اطلاعات تھی 25-26 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں بچے بھی شامل تھے، اور آج جو بچوں کا جو میزائل فائر کیا گیا اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسکلیشن بڑھتی گئی، پاکستان نے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، کچھ جو ہمارے سفارتی لوگ دوست ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا، اور یہ بات آج تک پہنچ گئی، کل رات تک پہنچتی رہی کہ پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پاکستان کے اوپر بھی پریشر بڑھتا گیا کہ پاکستان نے کیوں اب تک اس کا جواب نہیں دیا۔ بالآخر انڈیا نے کل رات پاکستان کے ایئر بیسز پر اٹیک کر دیا، جس میں وہ جو انہوں نے پاکستان کے صبر کو آخری حد تک آزمایا ہے، کامی کاجی ڈرون وغیرہ بھی استعمال ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، سارا سلسلہ رہا۔ اس میں 77 ڈرون جو تھے وہ پاکستان نے مار گرائے تھے، اور یہ ڈرون جو ہے یہ اسرائیلی ساخت کے ہیں، بڑے جدید ڈرون ہیں، اس میں بہت سارے کیمرے شیمرے فٹ ہوتے ہیں، ان کو لوکیشن ٹریس کرتے ہیں، بمباری بھی کر سکتے ہیں، اچھی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں۔ لیکن یہ 77 جو ڈرون ہیں یہاں پہ گرائے گئے تھے۔ یہ ساری صورتحال کل تک رہی، ایک پینک پھیلا پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ ہر جگہ پائے گئے، بڑی دور دراز کے جو ہمارے شہر ہیں وہاں پہ بھی نظر آئے، دیہات تک یہ پہنچے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس کے بعد جو ہے رات گئے، یہ دوبارہ اٹیک ہوا، پاکستان کے ایئر بیس تھے، نور خان ایئر بیس پہ سب سے پہلے یہاں پہ دھماکوں کی آوازیں آئیں، یہاں پہ فائر کیے گئے، شور کوٹ ہوا، مرید ایئرپورٹ پہ ہوا، اور ساتھ جو ہے وہ پشاور کی بھی اطلاعات آئیں کہ وہاں پہ بھی ہوا۔ یہ سارے یہاں پہ انہوں نے میزائل داغے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر یہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ کافی دیر ویٹ کرتا رہا، 6-7 گھنٹے جو ہے وہ لگے اس پوری صورتحال میں، جب سے اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور پاکستان نے اس کا پراپر جواب دیا، اور ہمارے جو ترجمان فوج کے ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس کا پراپر جواب دیں گے۔ پریشر بلڈ ہو رہا تھا، لوگ چاہ رہے تھے فوری طور پر کریں۔ ہم نے دیکھا کہ پنڈی کی سڑکوں پہ کل رات لوگ نکل آئے تھے، نور خان ایئر بیس کے باہر بھی لوگ کھڑے تھے، پریشر بلڈ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے اس کا جو ہے پراپر جواب دیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے انڈیا نے میزائل فائر کیے، جہاں جہاں سے ان کے طیارے اڑے، ان ایئرپورٹس کو، ان جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس میں پاکستان ایئر فورس نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ پٹھان کوٹ کا ایئرپورٹ تباہ ہوا، ادھم پور کا ایئرپورٹ پاکستان نے ٹارگٹ کیا اس کو، اور S-400 جو ہے اس کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا۔ یہ ساری جو ہے انسٹالیشن یہ پاکستان نے ہٹ کی، اور پاکستان نے باضابطہ طور پر ان کو بیک فٹ پہ بلکہ دیوار کے ساتھ لگا دیا انڈیا کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں باہر اس کے بعد بھارت کو، امریکہ کو ریکویسٹ کرنا پڑ گئی کہ بھائی جان ہم گئے، ہم نہیں بچ رہے۔ اس پورے کرائسس میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے آتی رہی کہ ہم اپنی مرضی کے وقت کے مطابق اور اپنی مرضی کے ٹارگٹ چوز کر کے آپ کو جواب دیں گے، لیکن گزشتہ روز ان کی سٹیٹمنٹ تبدیل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے جواب کے لیے تیار رہیں، اور پھر اس کے بعد جواب شروع ہوا۔ ملیٹرلی اگر ہم بات کریں، ملٹری ٹرمز کے اندر فیصل صاحب، کہ پاکستان نے انڈیا کو کس کس ڈومین میں کیا کیا شکست دی ہے،
اور خصوصی طور پہ جو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر، ان کی انوینٹری، اس کو کیسے تباہ کیا؟ بریفلی ذرا اس کے اوپر بتائیں۔ میری طرف جب بھی آتے ہیں آپ تو بریفلی کا لفظ ضرور کہتے ہیں، مطلب پتہ نہیں یہ کو خاص۔ اچھا، بہرحال خالد صاحب نے جیسے بتایا بالکل درست، پاکستان کا جو ریسپانس تھا اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نہ صرف جو ہے اس جو ہم رد عمل دیں گے نہ صرف آپ اس کو دیکھیں گے بلکہ اس کی گونج دور دور تک سنائی دے گی، اور اسی طرح پاکستان نے رسپونڈ کیا۔ اس میں دو ڈومین جو ہیں وہ پاکستان نے خاص طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو اسٹینڈ آف میں تینوں فورسز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور ریڈ الرٹ پہ اور ہائی الرٹ پہ تھیں، لیکن یہ جو کانفلکٹ جنم لیا اور اس کے بعد جو پاکستان نے رسپونڈ دیا یا وہاں سے جو حملے کیے گئے انڈیا کی طرف سے، اس میں زیادہ جو کردار رہا وہ دونوں طرف کی بری افواج اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائیہ کا رہا۔ پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے خاص طور پہ جو ہے آپریشن بنیاد المرصوص کے حوالے سے، اس میں پاکستان نے دو ایریاز جو ہیں اس میں رسپونڈ کیا، ایک کائنیٹک اور دوسرا جو ہے وہ سائبر ڈومین کے اندر، اور تیسرا جو ہے وہ اپر ایٹماسفیئر یا سیٹلائٹ ڈومین میں۔ اب جو پہلا رسپونڈ پاکستان نے کیا اس میں پاکستان نے نہ صرف جو ہے وہ براموس میزل کے جو ڈیپو تھے خاص طور پہ بیاس میں اس کو ہٹ کیا، S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو بیلسٹک میزل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہٹ کیا، پٹھان کوٹ ایئر بیس جو ہے اس کو مکمل طور پہ ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا، لاجسٹک ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جالندر کے اندر جو ہے وہ پریسیجن اسٹرائک کر کے ان کے ایئر بیس کو تباہ کیا گیا اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ کرٹیکلی ڈیمیج ہوا۔ نگروٹا میں جو ہے وہ ناردرن کمانڈ میں جہاں براموس کی بیٹریز تھیں اور اس کا ایک سٹاک پائل تھا اس کو تباہ کر دیا گیا، اخنور میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا، اڑی کے اندر جو ہے وہ سپلائی ڈیپو جو ہے اس کو مکمل طور پہ فلیٹن کر دیا گیا، اسی طرح جو ہے وہ سری نگر کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے ناردرن کمانڈ کا اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور تقریباً جو ہے وہ 20 سے زیادہ وہاں کیجویلٹیز بھی ہوئیں۔ چندی گڑھ کے اندر ویپن ڈیپو جو ہے اس کو ختم کیا گیا اور کمیونیکیشن جو سسٹم تھا ٹوٹلی اس کو ختم کر دیا گیا۔ صورت گڑھ میں ایئر فیلڈ تباہ ہو چکی ہے، ان کی ملٹیپل سائٹس ہیں، نگروٹا، جموں بارہمولہ جہاں پہ کمانڈ اور لاجسٹک جو ان کی فیلڈز تھیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ سرسا میں ایئر بیس جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر راجوڑی جو ہے اس کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ایئر کامبیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو ابھی کنفرم نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن اطلاعات بہرحال موجود ہیں کہ جب پہلا رسپونڈ کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا پاکستان نے، تو 5 طیارے ان کے گرائے تھے جس میں 3 جدید ترین رفال طیارے Su-30 MKI جو ریٹروفٹڈ جدید طیارے ہیں وہ بھی روسی ساختہ ہیں، رفال فرینچ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ MiG-29 جو ہے وہ ایک گرایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ان کے ہیرون ڈرونز جو کہ اسرائیلی ساختہ ہیں 2 ڈرونز ان کے گرائے گئے تھے، 7 ڈرونز جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً جیسے خالد صاحب نے بتایا 90+ جو ڈرونز ہیں جو کہ کامیکازی ڈرونز ہیں، ہیراپ ڈرونز ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اسرائیلی ساختہ ہیں، ان کو جو ہے نیوٹرلائز کیا گیا جب انہوں نے اٹیک کیا۔ ڈرون سٹرائکس جو پاکستان کی طرف سے کی گئیں وہ ڈیپ پینیٹریشن آپریشن تھا جس میں جموں کشمیر میں سانبا، جموں، اڑی، نوگام، پونچھ، راجوڑی، بارہمولہ، اوانتی پورہ اور نگروٹا کے علاقوں میں جو ہے وہ پاکستان نے اٹیک کیے، ڈرون اٹیکس کیے۔ پنجاب، راجستھان اور ان کے جو سرحدی علاقے تھے وہاں پہ پٹھان کوٹ، پوکھران، امرتسر، فیروز پور، فضلکا، اسی طرح لال گڑھ، جٹھا، جیسلمیر، بارمر، بھوج، کوربٹ، لکھی اور نالا اور ہور میانی، یہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کیے گئے، اور حصار اور ہریانہ میں جو ہے ان کے جو میزل انٹرسیپٹ جو ہے وہ وہاں پہ ایک آدھ میزل جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہوا۔ سائبر وارفیئر میں بہت بڑا نقصان پہنچایا پاکستان نے، ایک خاص طور پہ اسکاڈا جو ہے 10 اسکاڈا نیٹ ورکس جو ہیں وہ تو ٹوٹل تباہ کر دیے۔ یہ سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم ہے جو کہ تباہ کیا گیا۔ 70% جو ہے وہ ناردرن گریڈ کی جو بجلی تھی وہ ٹوٹلی آف لائن ہو گئی یا ختم ہو گئی، اور اربن پاور اور ونڈ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو گئے۔ ٹرانسپورٹ اور یوٹیلیٹیز میں انڈین ریلوے کا جو ڈیجیٹل نیٹ ورک تھا وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا پاکستانی سائبر اٹیک نے، اور یہ PAF نے اس کو جو ہے وہ جنریٹ کیا۔ اور کمال کا یہ اٹیک ہے کہ اس میں دلی کا جو گیس سسٹم
ہے, کشمیر الیکٹرک جو کیبلز ہیں وہ تمام تر جو ہے ڈسیبل ہو گئیں. ڈیجیٹل پینیٹریشن جو تھی وہ 507 ہائی ویلیو ڈیوائسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گئیں. 150 کے قریب جو ڈیٹا بیس تھے وہ ختم ہو گئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ 13 جو گورنمنٹ کی سائٹس تھیں وہ اڑا دی گئیں. ای میل کے جو سرورز تھے تقریباً کو 15 کے قریب وہ ختم ہو چکے ہیں. ہائی ویلیو بریچز جو ہیں وہ اس میں انڈین ایئر فورس, انڈیا کا ڈیفنس جو پروڈکشن کا میکنزم ہے, ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, 2500 سے زیادہ سرویلنس سسٹم ہیں, وہ سب کے سب ڈی فیس مکمل ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے جو مختلف دفاتر ہیں وہاں پہ اٹیک کیا گیا, ان کو نشانہ بنایا گیا. جو بارڈر سیکورٹی فورس کے انٹرنل فائلز ہیں ان کو ہیک کر لیا گیا, ان کے پاس اب نہیں ہے. بہت سارے بجلی کے بل تک جو ہے وہ ڈی فیس کر دیے گئے اور ان کا ڈیٹا ختم کر دیا گیا. 110 یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو پاکستان نے جو ہے فیس کیے گئے بل. اٹ واز اے نائٹ میئر فار انڈیا جو پاکستان نے ہر ڈومین کے اندر بھارت کو شکست دی ہے. آپ خالد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں جو ایک ہیومن اینگل ہے اس میں آج اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں جی, یہ جو واقعہ ہوا سارا 6 سے لے کے 7 مئی کے درمیان, اس میں جو بچے تھے 6-7 بچے تھے وہ شہید ہوتے, بہت معصوم بچے, ان کی عمریں 6 سے 7 سال تھی. آج ایک ہیومن اینگل بھی اس میں نظر آیا, ایک دکھ بھی نظر آیا اور ایک بہادری بھی نظر آئی کہ آج ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے ایک لانچنگ پیڈ تھا جو راکٹ کا, اس کے اوپر ان بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور پہلا میزائل جو ہے وہ انہی بچوں کے نام سے فائر کیا گیا. اور توقع تو یہی ہے کہ انہی بچوں کے صدقے جو ہے آج رحمت ہوئی پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے ایک بھرپور قسم کا اٹیک کیا اور اس میں کامیابی بھی ان کو حاصل ہوئی. باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے ان بچوں کے اس راکٹ کے اوپر, اور میرے خیال میں جو لانچنگ پیڈ تھا وہ فتح جو ہمارا میزائل تھا جو فائر کیا گیا تھا اس کا وہ لانچنگ پیڈ تھا. اس پروگرام میں ہم نے اب پورا ایک ریکیپ کیا ہے کہ اب تک کیا ہوا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اس کو ایک دفعہ پھر درخواست کرتے ہیں کہ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اس میں جو بھی بہتری لا سکیں وہ لے آئیں. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ.